جو میں آپ کو بتا رہا کوشش کرو یہ عمل کرنے کی. اس کے بعد آپ مجھے دعا دینا بس, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ کی دعا چاہیے. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے, خدا نخواستہ کسی کا رزق رکا ہوا ہے, کوئی قرضوں میں ہے, کوئی سٹریس میں ہے, کوئی پرابلمز میں ہے, یہ ساری چیزیں کیسے دور ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم, بگ نائٹ, سب سے بڑی رات شعبان کی آ گئی ماشاءاللہ. اینڈ وی آر سو لکی. یہ رات جو ہم کو ملی ہے اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شب ولادت مولا حسین دی. آج کا رات ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے, ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ رات تقدیر بدلی ہے. آج دنیا میں نام سے ہم پہچانے جاتے اس کی ولادت کی رات, آج میرے مولا حسین کی ولادت کی رات. ہم کو دنیا والے حسین کہہ کر بولتے ہیں کہ یہ امام حسین کے چاہنے والے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا آنر ہے کہ ہم کو حسینی کہہ کر پکارے. اور میری دعا آج کی رات یہ ہے کہ روز محشر, ڈے آف ججمنٹ میں اللہ بھی یہ کہے کہ اے حسینی آجا. اگر مولا حسین کے رشتے دار تو ہماری کامیابی ہے, ہماری بخشش ہے. یہ رات کو ایزی مت لو, یہ رات کو نارمل نائٹ مت سمجھو, یہ آرڈنری نائٹ کی رات نہیں ہے, بلکہ یہ رات, یہ وہ رات ہے کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو اندازہ ہو کہ رحمت خدا کیسے نازل. میری خواہش ہے کہ آج کی رات اور کل غسل ضرور کرنا. کل یہ نیت سے کرنا کہ 3 شعبان ہے, میں غسل کرتی ہوں ولادت امام کی رحمتوں کو لینے کے. جیسے واجب ہے ویسے غسل کرو. اس میں اگر آپ اور ایڈ کر سکتے تو یہ بھی کر سکتے کہ 3 شعبان میں غسل لے میرے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حسین کے پاس میں غسل کرتی ہوں. بیماریوں سے بچنے کے لیے سارے مومنین مومنات کے حق میں دعا کروں. غسل کرتی ہوں 3 شعبان کو زمانے کے امام کی فرزند حسین کی طالب و دم المقتول بکربلا کی سلامتی کے لیے قربت. آپ سوچو 3 شعبان کو اگر آپ نے امام زمانہ کو بھی اپنے اس میں ملا لیا تو اس سے زیادہ اور کیا ہے. یہ کرو, استغفار بار بار بول رہا, شعبان کے مہینے میں کثرت سے استغفار اور کل صدقہ ضرور دینا. ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس لندن میں, بیک ہوم فون کریں. جیسا پلیز لندن میں جیسے آپ مولا حسین کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ایک یتیم کا حق بھی ہے سیلیبریٹ کرنے کا, ایک غریب کو بھی ہے, وہ بھی ایک پیٹ بھر کے کھانا کھا لے کر دیں. جیسے تم اپنے گھر میں کھا رہے نا وہ بھی کھائے. وہ ایک بچہ, ایک یتیم, ایک غریب کھائے گا نا, اس کا پیٹ بھرے گا تو اللہ تمہارا پیٹ ہمیشہ سے بھرا ہوا رکھے, تم کو کبھی کھانے کا پرابلم نہیں ہوگا. حسین کی, اس لیے کہ میرا مولا حسین بھوکا اور پیاسا شہید ہوا, تو اس حسین کے نام پہ میری ریکویسٹ ہے, میں آپ سے 5 پاؤنڈ مانگ رہا, 5 پاؤنڈ, میرے لیے نہیں, میرے لیے نہیں, ان یتیم بچوں کے لیے. وہ یتیم بچوں کے لیے 5 پاؤنڈ نکال دو. آپ کے لیے پاس کیا ویلیو ہے 5 پاؤنڈ کی؟ کوئی ویلیو نہیں. وہ 5 پاؤنڈ آپ انڈیا پاکستان بھیجیں گے, اس کا ثواب اتنا ملے گا, اتنا ثواب ملے گا کہ تمہارے سارے محرومین کو بخش جائیں گے. تمہارا 3 شعبان کا جشن قبول ہو جائے گا. 3 شعبان کو تمہارے اوپر رحمتیں آئیں گی, اس لیے کہ جب تم غریب کو دیتے ہو, یتیم کو دیتے ہو, جو افضل ترین عبادت جو میرے مولا حسین کی عادت تھی, مولا حسین غریبوں کو یتیموں کو بانٹتے تھے. تو میری خواہش ہے آپ سے کہ یہ عمل ضرور کرنا. میں پہلے تو ابتدائی یہ باتیں صرف اس لیے کر رہا کہ کل کرنا کیا ہے. اور کل زیارت امام حسین فجر کے بعد, پلیز غور سے سنو, نماز فجر کے بعد آپ مولا حسین کی کئی زیارت ہے. کل امام حسین کی مخصوص زیارت بھی ہے 3 شعبان کی, وہ زیارت ضرور پڑھو دن میں کبھی بھی, لیکن فجر کے بعد زیارت وارثہ پڑھو. when you start your day, کل 3rd شعبان ہے, کل کی نماز فجر ویری امپورٹنٹ. ہر دن کی امپورٹنٹ رہتی, لیکن کل کی تو بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ مولا حسین کی ولادت فجر سے پہلے ہوگی تھی. ابھی بتاتا میں, فجر سے پہلے ہوگی تھی. تو نماز فجر کے بعد زیارت امام حسین کی کئی زیارت ہیں. کل کی جو مخصوص زیارت ہے وہ بھی ہے, لیکن کل آپ کا ورکنگ ڈے, آپ کیا کریں, زیارت وارثہ جو 5 منٹ کی ہے وہ پڑھنا کل فجر کے بعد. واجب نہیں ہے, لیکن کیوں بول رہا زیارت وارثہ پڑھنا. اب میری جو بھی تقریر, میرا جشن سن رہا مولا حسین کی ولادت کا,
اب آپ یہ بولیے کہ کیا آپ کے یا میرے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ میں مولا حسین کو سلام کروں اور حسین مجھے دیکھے؟ میری خواہش ہے کہ کربلا سے مولا حسین ایک دفعہ مجھے دیکھے. میں اتنا گناہگار ہوں، اتنا گناہگار ہوں کہ میرے عمل سے تو مولا حسین نہیں دیکھ سکتے مجھے، لیکن ایک موقع ہے امام حسین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا. اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ہی چیز ہے، وہ ہے زیارت. اس لیے کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. جواب سلام واجب. تو میں ایک ہی چیز چاہتا کل کی صبح میں ہر سننے والے کو، جو بھی اہل بیت چلے گا، جو میں آپ کو بتا رہا، کوشش کرو یہ عمل کرنے کی. اس کے بعد آپ مجھے دعا دینا بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کی دعا چاہیے. آپ کی زندگی میں لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے، خدا نہ خواستہ کسی کا رزق رکا ہوا ہے، کوئی قرضوں میں ہے، کوئی سٹریس میں ہے، کوئی پرابلمز میں ہے، یہ ساری چیزیں کیسے دور ہوں گی؟ 3 شعبان ہے. پورا اس کا فائدہ اٹھاؤ، پوری رحمت آپ لینا. تو اس کے لیے کیا کرو؟ کل زیارت امام حسین فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد. میں بار بار سٹریس کر رہا زیارت وارثہ پہ. کیوں کر رہا زیارت وارثہ کا؟ اس کا ریزن بتاتا. دوسری جتنی مولا حسین کی زیارت ہے، کل کی جیسے شعبان کی مخصوص زیارت ہے، عاشورہ ہے یا اربعین ہے یا کوئی بھی مولا حسین کی زیارت، کئی زیارت ہیں، اس میں 4 چیزیں کامن ہیں. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. یہ 4 سلام ہیں. ایک ہی زیارت پورے 14 معصومین میں، اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، 14 معصومین میں خاندان اہل بیت اس طرح تکرار سلام کی کسی زیارت میں نہیں ہے سوائے وارثہ کی. 14 معصومین میں کسی کی ایسی زیارت نہیں جیسا وارثہ ہے. کیوں؟ زیارت وارثہ میں آلموسٹ 13 مرتبہ 13 ٹائمز آپ سلام کرتے. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین سے شروع کرے، اس کے بعد آپ سلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ سے شروع کرتے، اور اینڈ کام کرتے سلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور. یہاں پہ اب اینڈ کرتے سلام. تو آلموسٹ 13 ٹائمز یا 12 ٹائمز ہوتا. تو آپ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. 13 ٹائمز اگر آپ لے رہے یا 12 ٹائمز بھی آپ لے رہے، تو کل کی صبح برتھ ڈے کی صبح ہے مولا حسین کی، رحمتوں کی صبح ہے، یہ سب جانتے ہیں. ہر آدمی جانتا کہ کل کی صبح صرف رحمتوں کی صبح ہے. تو 12 مرتبہ جب آپ سلام کریں گے مولا حسین کو، ایک کے بعد ایک، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، سلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، سلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. اس طرح جب تم ایک ایک سلام کرتے، تو ایک سلام کا مطلب آپ کو جواب دینا ہے. جب آپ بولتے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا حسین آپ کو دیکھ کے بولتے علیکہ السلام. وین یو سے سلام علیکہ یبنا رسول اللہ، پھر آپ کو دیکھ کے بولتے یبنا فاطمہ الزہرا، پھر بولتے یبنا امیر المومنین، پھر بولتے یا وارث آدم صفوت اللہ، پھر بولتے. تو آلموسٹ 13 یا 14 ٹائمز امام حسین کل کی صبح تم کو دیکھیں گے. آپ امیجن کرو 13 ٹائمز یا 14 ٹائمز مولا حسین مجھے دیکھ لے. ایک نگاہ کرم کافی ہے، ایک نگاہ کرم کافی ہے. زندگی کو بدلنے کے لیے، تقدیر کو بدلنے کے لیے، ڈیسٹینی کو بدلنے کے لیے ایک نگاہ کرم کافی ہے. تو میری ریکویسٹ سارے سننے والوں سے، کیونکہ میں جو اہل بیت چینل پہ مجھے سن رہے، کہ کوشش یہ کرو کہ کل کی صبح آپ یہ عمل ڈیلی کر سکتے. 5 منٹ کا عمل ہے، 5 منٹ کی زیارت ہے. تو میں بولتا کہ یو اسٹارٹ یور ڈے ود دا بلیسنگ آف امام حسین. صبح اپنا دن کا آغاز مولا حسین کی بلیسنگ سے کریں. روز صبح میں اگر آپ یہ پڑھ رہے، کل سے شروع کرو، روز آپ پڑھ رہے تو روز آپ کا دن کو اچھا گزارنا. ہر آدمی یہ چاہتا کہ میرا دن اچھا گزرے. کوئی بزنس مین بولتا میرا دھندا اچھا ہو، جاب والا بولتا میں لے آف نہ ہو، یہ بولتا میں یہ نہیں ہوں. ہر آدمی یہ چاہتا کہ اس کا دن رحمت کے ساتھ ہو. رحمت کا ساتھ ہونا ہے تو زیارت وارثہ بہترین عمل جو میں آپ کو دے رہا. یہ زیارت وارثہ پڑھو. آپ سوچو دن بھر میں ہو سکتا میری ایک دعا بھی قبول نہ ہو، لیکن آپ زیارت امام حسین پڑھنے سے رحمت سے آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں، ساری آپ کے آبسٹیکلز دور ہو جائیں. تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. ایک سوال پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو آپ 3
4 چیزیں دیا ہوں نے، استغفار، صدقہ اور زیارت امام حسین کل. یہ دینے کے بعد اب یہ واقعہ ہوا کیسے؟ مولا حسین آج کی رات جب آئی 2 شعبان کی رات مدینہ منورہ میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت. یہ گولڈن ایرا پیریڈ ہے، جنگ احد فتح، سیکنڈ اسلامک بیٹل فتح ہوگی، اور میرا مولا بی بی اللہ کا رسول مولا حسن سب موجود ہیں. صبح صبح پورے مدینہ منورہ میں کل کی صبح ایک نور چمکا، ایسا نور چمکا، صرف سپاک نہیں تھا، نور ٹھہرا ہوا ہے. سارے مسلمان پریشان، اس لیے کہ پرانے زمانے میں، آج کے زمانے میں نور کا، لائٹ کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ ہر گھر میں لائٹ ہے، ہر اسٹریٹ پہ لائٹ ہے. اس زمانے میں یہ اندھیرا شہر تھا، لائٹ کا تصور ہی نہیں تھا. تو ایسی سٹی میں پورا اندھیرا جا کے فجر سے پہلے پورا مدینہ منورہ برائٹ ہو گیا، روشن ہو گیا. لوگ گھبرا کے گھروں سے باہر، گھروں سے نکل کے سرکار کے پاس گئے، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کہا کہ علی کے گھر کی طرف دیکھو، میرے مولا کے گھر سے ایسا نور، اب پورے شہر میں، پوری کائنات میں نور حسین ابن علی پھیل گیا، چھا گیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرا یہ حسین دیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے، میرا وارث آیا ہے. بس یہ کہہ کر نماز کے بعد اللہ کا رسول میری مظلوم بیوی کے گھر گئے. بیٹی نے باپ کو سلام کیا، اللہ کے رسول نے مبارکباد دی. شہزادی کونین نے مولا حسین کو اپنی آغوش میں لے کے بابا کے پاس، جیسے مولا حسین کو آپ نے دیکھا، ماتھے کو چوما، فورہیڈ کو چوما، اپنی زبان حسین کی زبان منہ میں دے دی. پہلا جو غذا گئی لو لا، پیار کیا. پیار کر کے مولا سے کہا کہ یا علی کوئی نام رکھا ہے؟ تو کہا آپ کے ہوتے ہوئے کون رکھ سکتا؟ تو فوراً جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آ کے کہا کہ اے میرے حبیب، اللہ یہ کہہ رہا کہ اے میرے حبیب، میں نے اس بچے کا نام لوح محفوظ پہ حسین رکھا ہے. بس دنیا میں حسین ہے. اللہ کے رسول نے اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا گیا. مصائب کے جملے وہ میں چھوڑ رہا، پیار کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا بھی خوش، بی بی بھی خوش، مولا حسن بھی خوش. اور اس کے بعد مولا حسین کو جھولے میں ڈال دیا. اب ایک آخری میسیج دیتا، تقریر کو ختم کرتا، اس لیے کہ میں بغیر پیغام کے کوئی تقریر کرتا بھی نہیں. اب جب لٹا لیا تو وہ مشہور واقعہ ہوا کہ جو آپ لوگوں کے دلوں میں نقش کلحجر کی طرح، بہت میں اختصار کے ساتھ وہ واقعہ پڑھوں گا. اس لیے وہ واقعہ پڑھوں گا کہ ولادت کا مشہور ترین واقعہ وہ یہ ہے. تو جب اس کا وہ ملائکہ کا نزول ہونے لگا، مختلف ملائکہ کے گروہ آنے لگے، اس کے بعد جبرائیل بھی آئے. جبرائیل 70,000 ملائکہ کو لے کے سرکار کی ڈیوٹی پہ آئے اور آ کے کہا کہ ہم مبارکباد دینے آئے، اللہ نے مبارکباد بھیجی ہے. لیکن آج جبرائیل ان سار میں ایک مریض کو بھی لے کے آیا، ایک مریض کو بھی لے کے آیا جو ہزاروں سال پرانا مریض تھا، ہزاروں سال پرانا مریض تھا. اس کو بھی اپنے پروں پہ بٹھا کر لائے، لا کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ساتھ آپ کو مبارکباد دینے فطروس کو بھی لایا ہوں. فطروس یہ وہ ملک ہے دوستو کہ جو ہزاروں سال پہلے اللہ کی اطاعت میں فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ریزسٹ کیا تھا. اللہ نے ایک حکم دیا تھا، یہ گناہ نہیں ہے، معصوم ملک ہے، ان سے گناہ نہیں ہوا، یہ ترک اولا ہے. اللہ نے حکم دیا تھا، تو اس وقت فطروس فریکشن آف سیکنڈ کس کو بولتے ہیں؟ آپ کے پلک جھپکنے کو، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ریزسٹ کیا، حکم الہی کو ریزسٹ کر کے بعد میں کیا. بس اللہ کو جلال آ گیا. اللہ نے کیا کیا؟ فطروس کے پروں کو توڑ دیا. ملک ساری اینجلز کے پاس ونگز ہیں، پر ہیں جس سے وہ فلائی کرتے. تو ان کے لیے اگر آپ کسی پرندے کے پر توڑ دیں تو بیکار ہوگی، کوئی کام کرنی ہے، اس کا کام ہے فلائی کرنا، ملک کا کام ہے فلائی کرنا. اللہ نے ناراض ہو کے یہ بار بار میں بولا گناہ نہیں تھا، اس لیے کہ معصوم ملک ہے، گناہ نہیں کر سکتا، وہ ترک اولا ہے. اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے چھوٹی چیز کو لینا، اس کو ترک اولا بولتے ہیں. نبیوں سے بھی ہوا، خدا نخواستہ ہمارے رسول سے نہیں ہوا، نبیوں سے ہوا، نبی آدم سے ہوا، نبی یوسف سے ہوا، دوسرے نبیوں سے. ہمارا نبی تو سرکار ہے. تو بہرحال ہوا کیا؟ اس کے بعد ترک اولا ہونے سے ہزاروں سال ایک آئی لینڈ میں پڑا ہوا تھا. آج جبرائیل جب جا رہے تھے
تو پوچھا فطرس نے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا تھا نیچے زمین پہ جا رہا ہوں، سرکار کی پاس ان کا چھوٹا نواسا آیا، پوچھا نام کیا ہے؟ تو کہا حسین۔ بس حسین آیا، فطرس نے انگڑائی لے لی، یہ تو میرا مسیح ہے، یہ تو میری مرشد کروانا۔ حسین کی طاقت دیکھو، طاقت حسین یہ۔ تو لے کے جب نیچے آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ میں چھوٹے فطرس کو لایا، تو جب فطرس کو لایا تب اللہ کے رسول نے، اب اللہ کا رسول چاہے وہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آئے، افضل ترین اللہ کا بندہ، اول نور، اول عقل، اول عدد، اللہ کا رسول سردار ہے۔ تو سرکار چاہتے ہیں تو ایک لمحے میں فطرس کو پر مل جاتے، ایک سیکنڈ میں خالی دیکھتے پر مل جاتے، عالمین کے لیے مالک ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کو حسین کی امپورٹنس بتانا ہے دنیا کو، اللہ کے رسول کو مولا حسین کے مقام کو بتانا کہ حسین کس شخصیت کا نام ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کرو، مس کرنا ہے نا، ٹچ کرو، یہ نہیں کہا کہ باڈی سے ٹچ کرو، اس لیے کہ سرکار قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہے۔ اگر یہ بول دیتے باڈی سے ٹچ کرو تو آج دنیا یہ بولتی کہ شفا صرف حسین کے جسم سے اگر کوئی ٹچ ہوئے تو اس کو ملے گی۔ جب تک حسین زندہ تھے موقع تھا، اب ہمارے لیے ہم کیا کریں، ہم تو بعد میں آئے۔ تو اللہ نے، اللہ کے رسول نے وہ سارے اعتراضات کو دور کیا، مقام حسین کو بتایا، طاقت حسین کو بتایا، منزلت حسین کو بتایا، حسین کے سٹیٹس کو بتایا، حسین کے پاور کو بتایا کہ کیا پاور ہے مولا حسین کا۔ کہا کہ تم حسین کے جھولے سے مس کرو، اس لیے، ورنہ آج دنیا یہ بولتی کہ چیز میں شفا نہیں ہے۔ آج جو ہم علم اٹھاتے مولا عباس کا، جو ہم تعزیے اٹھاتے، لوگ جو اعتراض کرتے کہ اس میں کیا ہے، ہم یہ نہیں بولتے کہ یہ وہی علم ہے جو مولا عباس نے اٹھایا تھا، لیکن اس علم کو اس علم سے نسبت ہے، اسی لیے یہ علم کا اعتراف ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری وہ چیزوں کو ختم کیا۔ میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ فطرس گیا، اس نے مولا حسین جس جھولے میں تھے اس سے اپنے باڈی کو ٹچ کیا، جھولے سے ٹچ کیا، جسم سے نہیں، ٹچ کیا۔ اب کمال یہ کہ یہ نہیں کہ آج ٹچ کرے تو آہستہ آہستہ شفا ہو رہی، ویسا نہیں تھا۔ پھر کمال حسین کا کرم کا کیا ہے، حسین کریم ایسا ویسا کریم، جب عطا کرے گا تو فریکشن آف سیکنڈ میں آتا ہے۔ ٹچ کرنا تھا پر آنے لگے، ٹچ کرنا تھا اس کے ونگز آنے لگے۔ چند لمحوں میں ہزاروں سال پرانا مریض، سکھ، بیمار پڑا ہوا تھا آئیلینڈ میں، آیا، اپنے آپ کو ٹچ کیا، ٹچ کرنا تھا، اس کو پر آنے لگے۔ فطرس بھی جانتا ہے کہ طاقت حسین کیا ہے، جیسے ہی پر آئے اس کے جسم میں طاقت آ گئی، ایک پاور آ گیا، اسٹرانگ بن گیا۔ فیو سیکنڈز میں وہ فطرس ہی نہیں رہا جو پہلے تھا۔ پلیز میرے جملے کو نہیں تھا، آج فطرس بالکل تندرست ہو گیا۔ میں اپنی زبان میں بولا، ہو سکتا میں بھی آئی ایم رانگ، صرف میں سمجھانے کے لیے بول رہا کہ فطرس اگر بوڑھا تھا تو جوان ہو گیا۔ عزیزو، زلیخا اگر حسین کے نانا سے محبت کرے تو وہ ضعیفی جوانی میں پلٹ سکتی، یہاں تو فطرس حسین کے جھولے سے اپنے آپ کو مس کر رہا۔ یہ میری زبان ہے، یہ میرے بات۔ فطرس جوان ہو گیا۔ کیا کیا فطرس نے؟ انگڑائی لی، انگڑائی لے کے کہا مولا حسین آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کی زبان میں بولوں، حسین تھینک یو ویری مچ، انگلش میں نہیں بولا، وہ تو بول رہا۔ اس کے بعد شکریہ ادا کر کے فطرس نے اپنے سر کو جھکایا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور سر کو جھکا کے اب ہوا میں پرواز کرنے لگا، ایسا فلائی کرنے۔ کتنے سالوں کے بعد، کتنے سینچریز گزر گئے، اس کے بعد اب جو فطرس فلائی کر رہا ہے تو رفتار اتنی تیز ہے، ایسی جوانی کی رفتار، اتنی تیز رفتار سے چلنے لگا۔ اور صرف جا رہا نہیں تھا، بس صرف آخری جملے بول رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، تقریبا میرا ٹائم ہو گیا۔ اتنی تیز رفتار سے چلا، چلتے چلتے جب اپنے ساتھیوں کو دیکھا، ملائکہ کو دیکھا، ادھر بھی ملائکہ کو دیکھ رہا، ادھر بھی ملائکہ کے ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ،
وہ لوگ دیکھ رہے کہ فطروس کتنی تیزی سے آسمانوں میں بلند ہو رہا، اور جب بلند ہو رہا ملائکہ کے گروہ کو دیکھ رہا تو پلٹ کے کہہ رہا کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، حسین نے مجھے آزاد کیا ہے۔ ملائکہ میں سلوات کا زور ہو رہا، ہر طرف سلوات ہو رہی، دیکھو حسین نے کیسے آزاد کیا۔ آپ نے غور کیا؟ آپ میرے جملے سن لو پلیز، میرے آخری جملے، بسم اللہ، کیا بسم اللہ۔ کہ مولا حسین دنیا میں آئے، دنیا میں آ کے پہلا قدم رکھا، ہزاروں سال پرانے مریض کو زندگی دی، اس کو معاف کیا، اور حسین کی زندگی کا آخری دن آیا تو جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا حر، اس کو معاف کیا۔ دو معافی کے واہ 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 درمیان میں زندگی ہے، واہ 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 واہ، معافی بے کے شک، درمیان میں مولا حسین کی زندگی ہے۔ میں سارے سننے والے اہل بیت چینل پہ بول رہا ہوں، حسین کی اگر ولادت بنا رہے، کل برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے، اور کل تم کو انعام اگر لینا ہے مولا حسین سے، انشاءاللہ۔ کوئی گفٹ لینا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ بولے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، وہ بدنصیب ہے۔ اگر کوئی یہ بولے تو بدنصیب ہے۔ ہر آدمی کو گفٹ چاہیے، زندہ اور مردہ سب کو، ہم انہی کا صدقہ تو کھا رہے۔ اگر آج میں زندہ ہوں، صحت ہے، عزت ہے، تو مولا حسین کی طرف سے، ورنہ ہماری کیا عزت یا ہماری کیا صحت؟ یہ کرم ہے مولا حسین، ان کے نام کا صدقہ، ان کے حسین کے بچوں کا صدقہ کھا رہے، اس لیے آج ہم زندہ ہیں، عزت ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہماری کوئی حسین ابن علی کی عزت ہے، اس ذکر کی عزت ہے جو ہم مولا حسین کا ذکر کریں۔ اب میں آپ سے یہ بول رہا ہوں، آپ بس یہ جملوں پہ ختم کر رہا ہوں۔ مولا حسین کی زندگی بسم اللہ۔ آغاز سے لے کے اختتام تک صرف معافی ہے۔ تو بھائی میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو بھی بولتا ہوں، 3 شعبان کا بہترین برتھ ڈے گفٹ امام حسین کا یہ ہوگا کہ اگر تم اپنے بھائی کو معاف کر دو گے، اپنی بہن کو معاف کرو گے، اپنے رشتہ دار کو معاف کرو گے، کسی مومن کو معاف کرو گے، بہترین گفٹ۔ اگر تم ریئلی چاہتے کہ مولا حسین سے تم کوئی گفٹ لو تو پہلے تم کسی کو معاف کرو، کل اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دو، ابھی بھی موقع ہے، فون کر کے، لندن سے فون کر کے مومنین مومنات کو معاف کر دو۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور 3 شعبان کا سب سے بڑا گفٹ ہے۔ بس ہمارے جشن کی قبولیت اور سارے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے، 3 شعبان کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں لینے کے لیے، آئندہ سال تک سلامت رہنے کے لیے، صحت عزت کے ساتھ 3 مرتبہ جشن کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے محمد وعجل فرجہ۔ آج شب 3 شعبان ہے، میرے مولا حسین کی ولادت کی رات۔ اللہ ہماری یہ مختصر سی عبادت کو، ہمارے اس جشن کو قبول فرما لے۔ پروردگار ہمارا نام بھی لوگوں میں لکھ دے کہ جنہوں نے 3 شعبان کو مولا حسین کی ولادت کا جشن کیا۔ اللہ تیری بارگاہ میں یہ جشن قبول ہو جائے۔